کوئی گناہ کرتا ہی نہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو جھوٹ کو کوئی گناہ سمجھتے ہی نہیں. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اگر کوئی بندہ عرض کرتا ہے کہ میرے ساتھ بہت سارے عیب ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کا حکم فرماتے ہیں اسے وہ فرماتے ہیں جھوٹ آج کے بعد نہیں بولنا. اگر ہم اس چیز کو سمجھیں، اچھے طریقے سے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور اس انتہائی بری چیز سے، بری عادت سے اگر ہم اپنے آپ کو نکال لیں، تو یقینی طور پہ یہ ہمارے لیے ایک ایسا عمل ہوگا کہ ہم بھی جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس شخص کو حکم فرمایا تھا، ویسے ہی ہم بھی ان تمام برائیوں سے نکلتے چلے آئیں گے. آج اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ یوں فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بہت کافی ہے. غور سے سنیے گا، آج کل یہ جو کھلونے آئے ہوئے ہیں نا، بڑی تباہی پھیری ہوئی ہے انہوں نے. ادھر سے سنی کوئی بات، تھک کر کے آگے پھیلا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان مبارک ہے، جنہوں نے جھوٹ کو گناہوں میں بڑا گناہ فرماتے ہوئے اسے فرمایا کہ تو جھوٹ سے توبہ کر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ وہ کوئی بات سنے اور بغیر تحقیق کے اسے آگے پھیلا دے. ادھر سے سنی، پتہ نہیں ہے کہ سچ ہے یا نہیں سچ، اٹھا کے آگے بیان کر دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بھی جھوٹا ہے. اس لیے اس طرف بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ادھر سے کسی جگہ سے کوئی بات سنی اور آگے پھیلا دینی. ہمارا دین اس کی ممانعت فرماتا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ وہ کوئی بات سنے، اس کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور وہ آگے بیان کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ اس نے جھوٹ کو آگے پھیلا دیا. بھرپور امید رکھتا ہوں، کیونکہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں کوئی اپنی بات کر نہیں رہا، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عرفہ والا تعلیمات آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ جنہیں اپنانے کے بعد بندے کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، جنہیں حاصل کرنے کے بعد بندے کو زمین کے اوپر بھی آگے تو خیر ہے ہی ہے، لیکن ادھر دنیا میں بھی وہ کامیاب زندگی گزارتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں. اور ایک شخص عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مسلمان ہو اور وہ کسی وقت ڈر جائے کسی چیز سے، خوف زدہ ہو جائے، سہم جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کہا کہ بالکل ممکن ہے. کسی جگہ وہ کسی چیز سے ڈر جا سکتا ہے، خوف زدہ ہو سکتا ہے. اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ اور ماں پہ قربان، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ کسی وقت کنجوسی کا مظاہرہ کر دے، اس کا دل تنگ ہو جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا کہ دنیا کا مال ہے، اس کی رغبت ہوتی ہے. ممکن ہے کہ کسی وقت مسلمان سے یہ فعل ہو جائے کہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہو اور نہ کرے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ ایسا کر بیٹھے. لمبی حدیث مبارک ہے، وقت نہیں کہ میں ایک ایک بات کرتے ہوئے آگے چلوں. اس شخص نے جب یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ممکن ہے کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو آپ فرما رہے تھے نا یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے. ایمان اور جھوٹ اکٹھے ہو نہیں سکتے. ایمان ہوگا تو جھوٹ نہیں ہوگا، جھوٹ ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا. اس لیے اس چیز کو خوب سمجھیں، بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ہمارے معاشرے میں یہ زہر اتنی بری طرح پھیل چکا ہے، ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس سے اجتناب کریں.
اس سے بچیں، اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھیں۔ جھوٹ انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، جھوٹ